اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان لوگوں کی اطاعت کی جو کافر ہوئے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے اور تم نقصان اٹھاتے ہوئے واپس لوٹو گے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ بلکہ اللہ ہی تمہارا والی ہے اور بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ۔ ہم ضرور روب ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس کو جس کے بارے میں اس نے کوئی فیصلہ کن شہادت نازل نہیں فرمائی۔ ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جب تم اس کے حکم سے ان کی بےخونی کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم پھسل گئے اور تم رسول کے حکم کے مفہوم سے متعلق باہم جھگڑنے لگے اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ دکھلا دیا تھا جس کی تمہیں چاہت تھی۔ تم میں وہ بھی ہیں جو دنیا کی طلب رکھتے ہیں اور تم میں وہ بھی ہیں جو آخرت کی طلب رکھتے ہیں۔ پھر اس نے تمہیں ان سے پرے ہٹا لیا تاکہ تمہیں آزمائے،
اور اس نے تم سے درگزر فرمایا، اور اللہ مومنوں پر بہت فضل کرنے والا ہے۔ إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ اور جب تم اٹھ دوڑے تھے، یہاں تک کہ کسی کی طرف بھی مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہاری پچھلی جماعت میں کھڑا تمہیں بلا رہا تھا، تو خدا نے تمہیں غم کے بدلے غم پہنچایا، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم نے کھو دیا تھا اور اس پر جو تمہیں تکلیف پہنچی، اور اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور۔ پھر ہم نے تم پر غم کے بعد تسکین بخش اونگ اتاری، جو تم میں سے ایک گروہ کو ڈھانپ رہی تھی، جبکہ ایک ایسا گروہ بھی تھا کہ جنہیں ان کی جانوں نے فکر مند کر رکھا تھا، اور وہ اللہ پر ناحق جاہلوں کی طرح ظن کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، کیا اہم فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے؟ تو کہہ دے کہ فیصلے کا اختیار کلیتاً اللہ ہی کو ہے۔ وہ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپا رہے ہیں جو تجھ پر ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ذرا بھی فیصلہ کا اختیار ہوتا تو ہم کبھی بھی یہاں اس طرح قتل نہ کیے جاتے۔
کہہ دے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تم میں سے وہ جن کا قتل مقدر ہو چکا ہوتا وہ ضرور اپنے پچھاڑ کھا کر گرنے کی جگہوں کی طرف نکل کھڑے ہوتے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے آزمائے جو تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے، اور تاکہ اسے خوب نتھار دے جو تمہارے دلوں میں ہے، اور اللہ سینوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے۔ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ تم میں سے جو لوگ پھر گئے اس دن جب دو گروہوں میں تصادم ہوا، یقیناً شیطان نے کوشش کر کے انہیں پھسلا دیا، بعض ایسے اعمال کی وجہ سے جو ان سے سرزد ہوئے، شیطان نے کوشش کر کے انہیں پھسلا دیا، اور اللہ ان سے درگزر فرما چکا ہے۔ اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے انکار کیا اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے متعلق کہا جب انہوں نے زمین میں سفر اختیار کیا یا پھر غزوہ کے لیے نکلے، اگر وہ ہمارے ساتھ ہوتے تو یوں مر نہ جاتے اور قتل نہ ہوتے۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی یہ آرزو ان کے دلوں کی حسرت بنا دے، اور اللہ ہی ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی بخشش اور رحمت یقیناً اس سے بہت بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ
وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ بس یہ محض اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے جو تو ان کے لیے نرم ہو گیا، اور اگر تو تندخو اور سخت دل ہوتا تو وہ ضرور تیرے ارد گرد سے دور بھاگ جاتے۔ بس ان سے درگزر فرما اور ان کے لیے بخشش کی دعا کر، اور اہم معاملے میں ان سے مشورہ کر لیا کر، اور جب تو فیصلہ کر لے تو پھر اللہ ہی پر توکل کر، یقیناً اللہ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اگر اللہ تمہاری نصرت فرمائے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں اپنے حال پر چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اور چاہیے کہ مومن اللہ ہی پر توکل کریں۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور کسی نبی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ خیانت کرے، اور جو بھی خیانت کرے گا وہ اپنی خیانت کا بد نتیجہ قیامت کے دن اپنے ساتھ لائے گا۔ پھر ہر نفس کو پورا پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ کیا وہ جو اللہ کی رضا جوئی کرے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو خدا کی ناراضگی لے کر واپس لوٹے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ تو بہت ہی بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما يعملون۔ وہ اللہ کے نزدیک مختلف مراتب کے لوگ ہیں، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم
من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. یقیناً اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب اس نے ان میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ لوگ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا جب بھی تمہیں کوئی مصیبت اس طرح پہنچے کہ تم مجھ سے دوگنی دشمن کو پہنچا چکے ہو، تو پھر بھی تم یہی کہو گے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ تو کہہ دے کہ یہ خود تمہاری اپنی طرف سے ہی ہے، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور جو تکلیف تمہیں اس دن پہنچی جب دو جمعیتوں میں تصادم ہوا، تو وہ تکلیف اللہ کے حکم سے تھی تاکہ وہ مومنوں کو نمایاں کر دے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ اور ان لوگوں کو بھی نمایاں کر دے جنہوں نے منافقت اختیار کی، اور ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں قتال کرو یا پھر بچنے کی کوشش کرو، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں لڑنا آتا ہوتا تو ہم ضرور تمہارے پیچھے آتے۔ وہ اس دن ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنے منہوں سے ایسی باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے جو وہ چھپا رہے ہیں۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں سے متعلق یہ کہا اور خود بیٹھ رہے کہ اگر یہ ہماری بات مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ تو کہہ، اگر تم سچے ہو تو خود اپنے اوپر سے تو موت ٹال کر دکھاؤ۔ ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہرگز گمان نہ کر کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں ان کے رب کے ہاں رزق عطا کیا جا رہا ہے۔ فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بہت خوش ہیں اس پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور اپنے پیچھے رہ جانے والوں سے متعلق جو ابھی ان سے نہیں ملے ملائے اعلیٰ سے خوشخبریاں پاتے ہیں کہ ان پر بھی کوئی خوف نہیں اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين۔ وہ اللہ کی نعمت اور فضل سے متعلق خوشخبریاں پاتے ہیں، اور اس امر کی خوشخبریاں کہ اللہ ہرگز مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم۔ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کو لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، ان میں سے خصوصاً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے احسان کیا اور تقوی اختیار کیا بہت بڑا اجر ہے۔ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل۔ یعنی وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف بکثرت لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، پس ان سے ڈرو، تو اس بات نے ایمان میں ان کو بڑھا دیا، اور انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ بس وہ اللہ تعالی کی نعمت اور فضل لے کر لوٹے، اور انہیں برائی نے چھوا تک نہیں، اور انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کی۔
اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين۔ یقیناً یہ شیطان ہی ہے جو اپنے ہم نواؤں کو ڈراتا ہے، بس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بس تجھے دکھ میں نہ ڈالیں وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، وہ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آخرت میں ان کا کچھ بھی حصہ نہ رکھے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب مقدر ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جنہوں نے ایمان کے بدلے کفر خرید لیا ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ ہم جو انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ وہ گناہوں میں اور بھی بڑھ جائیں اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب مقدر ہے۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ اور اللہ ایسا نہیں کرے گا کہ وہ تم جیسے مومنوں کو اسی حال پر چھوڑ دے جس پر تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے کھل کر الگ کر دے۔ اللہ
یہ نہیں کرے گا کہ تم سب کو غیب سے مطلع کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اور اگر تم ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض واللہ بما تعملون خبیر۔ اور وہ لوگ جو ان چیزوں میں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا کی ہیں بخل سے کام لیتے ہیں، ہرگز گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت ہی برا ہے۔ وہ مال جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا قیامت کے دن ان کا طوق بنایا جائے گا، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی میراث ہے، اور اللہ تعالی اس سے جو تم کرتے ہو خوب باخبر ہے۔ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق۔ اللہ نے یقیناً سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم دولت مند ہیں۔ ہم اس امر کو بھی لکھ رکھیں گے جو انہوں نے کہا، اور اس امر کو بھی جو وہ انبیاء کو ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور ہم ان سے کہیں گے کہ سخت جلن کا عذاب چکھو۔ ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد۔ یہ ان بدعمال کی وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور یہ کہ اللہ تعالی بندوں پر ایک ادنا سا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم سے عہد لے رکھا ہے کہ ہم ہرگز کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ سوختنی قربانی کا نشان نہ لے کر آئے، تو ان سے کہہ دے
کہ مجھ سے پہلے بھی تو رسول تمہارے پاس کھلے کھلے نشان لے کر آئے تھے، اور وہ بات بھی جو تم نے کہی ہے، پھر تم نے کیوں انہیں قتل کیا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ۔ بس انہوں نے اگر تجھے جھٹلا دیا ہے تو تجھ سے پہلے بھی تو رسول جھٹلائے گئے ہیں، وہ کھلے کھلے نشان لے کر آئے تھے اور صحیفے اور روشن کتاب۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تو بہرحال تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ بس جو آگ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کی کچھ منفعت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تم یقیناً اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اور تم ضرور ان لوگوں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور ان سے جنہوں نے شرک کیا بہت تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو یہ یقیناً ایک بہت بڑا باہمت کام ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم یقیناً لوگوں کی خاطر اس کتاب کو ضرور خوب کھول کھول کر بیان کرو گے اور اسے بالکل نہیں چھپاؤ گے، تو انہوں نے اسے اپنے پسے پشت ڈال دیا، اور اس کے بدلے انہوں نے حقیر قیمت وصول کر لی۔ بس بہت ہی برا ہے جو وہ خرید رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا
أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ جو اپنی کارستانیوں پر خوش ہو رہے ہیں اور بہت پسند کرتے ہیں کہ ان کی ان کاموں پر بھی تعریف کی جائے جو انہوں نے نہیں کیے، ہاں تو ہرگز ان کے متعلق یہ گمان نہ کر کہ وہ عذاب سے بچ سکیں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب۔ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں صاحب عقل لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی، اور تدبر کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، آخرکار کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو نے ہرگز یہ کائنات بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، پاک ہے تو، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ اے ہمارے رب، وہ جسے تو آگ میں داخل کر دے تو تو نے اسے ذلیل و رسوا کر دیا، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر
لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے سنا ایک منادی کرنے والے کو جو ایمان کی منادی کر رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، پس ہمیں ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں دور فرما دے اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے ہمارے رب، ہمیں عطا کر وہ جو تو نے ہمارے لیے اپنے رسولوں سے وعدہ کیا تھا، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. پس اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور فرمایا کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ہرگز ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تم میں سے بعض میں سے ہیں، بس وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں دکھ دیے گئے اور انہوں نے قتال کیا اور وہ قتل کیے گئے، میں ضرور ان سے ان کی بدیاں دور کر دوں گا اور میں ضرور انہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ یہ اللہ کی جناب سے ثواب کے طور پر ہے اور اللہ کے پاس تو بہترین ثواب ہے۔ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. تجھے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا بستیوں میں آنا جانا دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد.
یہ تو حقیر سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کی مہمانی ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور یقیناً اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے بہت ڈرتے ہوئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے بدلے حقیر قیمت وصول نہیں کرتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور صبر کی تلقین کرو، اور سرحدوں کی حفاظت پر مستعد رہو، یعنی ہمہ وقت ان کی حفاظت کے سامان کرو، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔